اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھی نا، دیکھتے دیکھتے کس طرح ہمارا آدھا رمضان بھی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ واللہ سچ میں اتنا رمضان آ بھی گیا اور 15 بھی دن گزر گئے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ 15 روزے مکمل بھی ہو گئے۔ وقت کتنا جلدی جا رہا ہے نا، تو کوشش کرے اپنی عبادتوں کو جاری رکھے، عبادتوں میں اور بھی احسان لائیں، احسان، کیونکہ تاخراتیں آ رہی ہیں نا۔ اب 21 تاریخ سے تاخراتیں شروع ہو جائیں گی، تو احسان کے ساتھ اپنی عبادتیں کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں، کیونکہ کسے پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ بس مغفرت کریں ہم سب کی، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نازل کرے اس دن، قیامت کے دن، جو سب سے بہترین صحبت ہوگی۔ آمین اللہم آمین۔ تو ہم لوگوں نے کل دیکھا ہے کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے کراتے ہیں، جو ان کے آزاد کردے غلام تھے، اور یہ زینب رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ان کے پھپھیری بہن تھے۔ تو اس طرح وہ دونوں کی نہیں جمتی، بالکل بھی نہیں جمتی۔ اور ایک بات، طلاق 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک، میاں بیوی دونوں بھی برے ہوں، دونوں کے بیچ دونوں بھی برے ہوں، اور ایک، دونوں میں سے کوئی ایک برا ہو، اور تیسرا، دونوں بھی اچھے ہیں لیکن ان دونوں کے بیچ میں کبھی نہیں جمتی، ان دونوں کے بیچ میں کبھی بانڈنگ نہیں ہوتی، کبھی کمپیٹیبلٹی۔ نکاح میں سب سے مین چیز ہے سکون اور کمپیٹیبلٹی۔ جب دونوں کے بیچ میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تو دونوں کو ایک دوسرے سے سکون کبھی نہیں ملتا۔ تو کمپیٹیبلٹی بہت بڑی چیز ہے نکاح میں۔ تو اگر وہ نہیں ہوگی تو دیکھیے یہاں پر زینب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن ہی نہیں بلکہ وہ ایک بہترین صحابیات ہے، صحابی ہیں، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ کون ہے؟ زید بن حارث رضی اللہ عنہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف منہ بولے بیٹے ہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چاہتے تھے زید رضی اللہ عنہ کو، اس لیے تو انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو دیکھیے دو بہت بہترین شخصیت ہیں، ان دونوں کے کیریکٹرز، یہ دونوں کی شخصیتیں کیسی ہیں، ہم ان کی سچ میں ہم ان کی کہیں بھی میچ نہیں کر سکتے، ان کی عبادتوں کو، ان کے ہر چیز کو ہم کہیں میچ نہیں کر سکتے۔ بہت بہترین شخصیت ہیں یہ، لیکن پھر بھی یہ دونوں کے بیچ میں نہیں جمی، یہ نہیں جمی، تو اس وجہ سے بھی طلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو اگر کبھی آپ دیکھیں گے کبھی کسی کا طلاق ہو گیا تو یہ مت کہیے شاید یہ برا تھا، یہ بری تھی، ایسا مت کہیے۔ آپ کو ججمنٹ پاس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پتہ نہیں دونوں بھی اچھے ہوں گے، دونوں کے شاید وہ دونوں جس ماحول میں پڑھیں گے پلے ہوں گے وہ بالکل بھی الگ ہوگا، شاید اس وجہ سے دونوں کے بیچ نہیں جمی ہوگی۔ ہم ایسا کبھی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ججمنٹ کسی کے اوپر پاس کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم کسی شخص کی سچویشن، اس کی حالت پہ ہنستے ہو نا، اس کی حالت پہ دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو نا، تو اللہ تمہیں جب تک موت نہیں دیتا تب تک تمہیں بھی بالکل اسی مشکل میں مبتلا نہ کر دے۔ پھر اللہ دیکھتا ہے تم کیا کرتے ہو اب۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی شخص کی سچویشن پہ اگر کوئی مشکل سے گزر رہا ہو، یا پھر کوئی بھی وہ فیصلہ کرے جو آپ کو شاید مناسب نہیں لگے، لیکن اس کے اوپر کبھی ججمنٹ پاس نہ کرے۔ وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے صرف اللہ جانتا ہے، بس آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، کہہ کر آپ اس کو نیکی کی تلقین کریں، لیکن کبھی دوسروں کے سامنے اس کی شکایت کر کے آپ جانتے ہیں اس کی سچویشن کو، تو آپ دوسروں کے سامنے شکایت نہ کریں یا اس سچویشن کو لے کر مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ غلط ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں کے بیچ میں طلاق ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ زینب سے نکاح کریں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ بات یہ چھپا کر رکھ رہے تھے اپنے نفس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تھے زینب رضی اللہ عنہ سے؟ ابھی میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے یہ مبولے بیٹے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیں گے تو سب یہی کہیں گے نا، دیکھو محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کافروں کو، مشرکوں کو اور منافقوں کو ایک بہانہ مل جائے گا، ایک افواہ مل جائے گی اڑانے کے لیے. کیونکہ کوئی بھی شخص کو آپ جس کو نفرت کرتے ہیں نا، اس کی چھوٹی بات کو بھی بڑی کر کر لوگوں میں ڈال دیتے ہیں، ہے نا. اور یا مشرک، یہ منافق، یہ تو چاہتے ہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بات میں نقص نکالے اور ان کو بدنام کرے. تو یہ ہوتا ہے نا دشمنی میں. تو یہاں پر یہی چاہ رہے تھے منافق اور مشرک، کہیں یہ نہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے تو نبی کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ کے سامنے زینب رضی اللہ عنہ کو رشتہ بھیجتے ہیں. کس کے ذریعے؟ زید بن حارث رضی اللہ عنہ لے کر جاتے ہیں. اب طلاق ہو گئی تو زید بن حارث رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں اور زینب رضی اللہ عنہ کو رشتہ بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیے نا ان کا سٹیٹس کتنا اونچا اٹھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب یہ خوش نہیں ہوتی، مطلب اب زینب رضی اللہ عنہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ اتنا نکاح کرنے کی چاہ رکھ رہی تھی، اب جب ان کو رشتہ آ رہا ہے تو اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے استخارہ کرنا ہے. استخارہ اللہ کی مطلب رضامندی لینا، مطلب اللہ تعالیٰ کے اوپر سب کچھ ڈال دینا کہ اللہ آپ فیصلہ کرے کہہ کر. کہ ہم لوگ یہ استخارہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہم لوگ کو اگر کوئی بھی معاملات سمجھ نہ آئے تو ہمیں بھی استخارہ کرنا چاہیے. استخارہ کیا ہوتی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے نوافل، اور اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے استخارہ کی، وہ دعا کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ جیسے کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، یا پھر میں فلاں بزنس ڈالنا چاہ رہا ہوں، یہ اگر بزنس میرے لیے خیر ہے تو اللہ تو اس کے لیے میرے لیے آسانی کر، اگر نہیں تو اس کو روک دے، مجھ سے دور کر دے کہہ کر. اور سیم ایسے ہی کچھ بھی اس کو استخارہ کہتے. تو اس طرح زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں گی، یعنی کہ میں استخارہ کروں گی، اور وہ استخارہ کرتی ہیں. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نا قرآن میں آیتیں نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ احزاب میں آیت 37 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِسْتَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْهِ زَوْجِكَ اتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ تَخْشِيهِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اور بتائیں آپ لوگوں کو یہ آیتیں کب نازل ہوئی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی مانڈی پہ لیٹے ہوئے تھے تب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مطلب نارملی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک بار میری مانڈی پہ سوئے ہوتے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری مانڈی ٹوٹ جائے گی، اتنی بھاری ہوتی ہے قرآن. آج ہم لوگ کتنا ہلکا لے لیتے ہیں نا ایسے ہاتھ میں پکڑ کر. سبحان اللہ، اس کی عزت کریں. یہ کتنی مطلب یہ ایک دم پیور فارم میں اترتی تھی، ایک دم پیور، ایک دم پاک اترتی تھی آسمان سے سیدھا، اللہ کے پاس سے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی تھی. کتنی وزن، کتنی بھاری ہوتی تھی یہ قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ اتنے ٹھنڈ میں پسینے چھوٹ جاتے تھے جب قرآن اترتا تھا، اتنی بھاری تھی قرآن. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہم تک یہ چیز پہنچانے کے لیے اتنی بھاری چیز سہی. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ میں بتاؤں گی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایپیسوڈ میں بھی کیسے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی تھی ان کے آخری وقت پر، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی وجہ سے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ حطمہ الناس، کہ لوگوں کی وجہ سے، یعنی کہ جو لوگ کئی ہزاروں سال بھی نہیں کر پاتے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں اس امت کے لیے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ سہا ہے کہہ کر. تو اس طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی مانڈی پہ لیٹے ہوتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوتی ہے وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْهِ زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بول رہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ نکاح نہیں چلے گا زیادہ دن تک، زید رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ دونوں کا بھی نہیں بنے گا، اور یہ دونوں کا طلاق ہو جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زینب سے نکاح کرنا ہوگا کہہ کر۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیا جب ان کو پتا تھا زینب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کا نکاح زیادہ دن تک نہیں چلے گا؟ اور حالانکہ طلاق جو چیز ہے وہ حلال کر دی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حلال کر دی چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، آپ کو پتہ ہے وہ حلال ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے وہ چیز۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا پھر؟ کیونکہ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ منہ بولے بیٹے رشتے کا یہ جو کلچر ہے وہ توڑنا چاہ رہے تھے۔ کوئی منہ بولا بیٹا رشتہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہوتا، جو ان کے والد سگے والد انہی کے نام سے پکارنا چاہیے، کیونکہ روز قیامت اللہ کے سامنے ہم سب اپنے والدوں کے نام سے پکارے جائیں گے، ہمارے والد کے نام سے ہم پکارے جائیں گے۔ تو اسی لیے کسی کو بھی منہ بولا بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، اسلامی ہے، غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلچر، یہ رول، یہ جو جب چلا ہوا آ رہا تھا، یہ چیز کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ظاہر کر دیا تھا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے، لیکن آپ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ واللہ احق تخشی، کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم کبھی کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کا تو چھوڑو، لوگ کیا، اللہ کو کیوں چھوڑنا، لوگوں کو چھوڑو، اللہ کیا کرے گا یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کا چھوڑو، لوگوں کا کام ہی کہنا ہے، وہ کچھ کرے بھی تو کہیں گے، وہ نہیں کرے گی تو بھی کہیں گے، ان کا کام ہی کہنا ہے، ان کا کام ہی بولنا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اگر لوگوں کو راضی کرنے بیٹھو گے نا تو ہم مر بھی جائیں گے لیکن لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو۔ تو اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہے، آپ اللہ کے لیے کوئی ایک چیز بھی کریں گے نا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہے، نبی آپ ڈریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، وہ شخص جس پر انعام کیا آپ نے اور اللہ نے کیسا انعام کیا، ان کو صحابی بنا کر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر، اور نبی نے کیسا، ان کو اپنا بیٹا بنا کر۔ تو اس طرح، اور آپ نے کیا کہا، امسک علیہ زوجک، اور آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو پکڑے رکھو، اللہ سے ڈرو کہہ کر۔ اور آپ نے ایک چیز چھپائی ہوئی تھی، وتخفی فی نفسک، آپ نے ایک چیز چھپائی ہوئی تھی اپنے نفس میں جو اللہ نے آپ کو مبدی ہی ظاہر کر دی تھی، کیونکہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے، اللہ سے ڈریں۔ فلما قضى زید منها وطر زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطر وكان امر الله مفعولا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، اس سے نکاح کیا، پھر اللہ نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا، اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس سے نکاح کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے، بس جیسے اس کا طلاق ہو گیا زید سے، اللہ نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا کہہ کر۔ اور مومنوں کو حرج نہیں ہونا چاہیے اس بات کو ماننے کے لیے کہ وہ نبی کی بیوی ہے کہہ کر، اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ مفعولہ، ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو حرج ہوگی۔ یہ منہ بولے بیٹے اس دن کیسے تھے کہ وہ لوگوں کے نظروں میں اگر وہ منہ بولا بیٹا ہے تو وہ بالکل اس کا منہ بولا بیٹا ہی ہوگا کہہ کر۔ تو اس طرح اس زمانے میں ایک دم جیسے کہ منہ بولے بیٹے کو اپنے سگے بیٹے جیسا دیکھتے تھے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ مومنوں کو کوئی بھی حرج نہیں ہونا چاہیے یہ ماننے کے لیے کہ وہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے کہہ کر، اور اس میں ہی۔ اور یہ کب اترتی ہیں آیت، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے مانڈی پہ لیٹی ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے مانڈی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حدیث کہ سبحان اللہ، میرے اندر اتنی جلن بھر گئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا زینب سے، تو مجھے اتنا جلن ہوا تھا اس وقت، بہت زیادہ جلن ہوئی تھی، سبحان اللہ کہہ کر وہ کہتی ہیں۔ اور یہ آیت جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ نے کہا نا مجھے استخارہ کرنا ہے، مجھے اللہ سے مانگنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا، سبحان اللہ۔ اور جب ہم لوگ استخارہ کرتے تو آپ مت سمجھے کہ آپ کو کوئی خواب آ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ استخارہ کریں گے تو کسی بھی طرف سے اگر وہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگی تو اللہ خود ہی دور کرے گا، ضرورت نہیں آپ کو خواب ہی آئے وہی ہو یہی ہو، اگر وہ صحیح نہیں تو اللہ آپ کو دور کر دے گا۔
اگر وہ صحیح ہیں تو اللہ آپ کے قریب کرے گا. تو اس طرح انہوں نے استخارہ کیا اور اللہ نے ان کو قرآن میں آیتیں نازل کی اور ان کو عزت دی. سبحان اللہ. یہاں دیکھیے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد ہونے کا چیز نکال لیا ان سے، یعنی کہ جو نبی کا ایک بیٹا ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے احترام والی، وہ چیز نکال لی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور ایک عزت بخشی جو کہ قرآن میں ان کا نام لیا. کوئی بھی ایسا صحابی نہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام لیا ہے. کوئی بھی صحابی رسول نہیں ہے، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق بھی نہیں، ان کا بھی نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، لیکن زید رضی اللہ عنہ کا لیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کے ہی محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کے بھی محبوب ہے. تو جب وہ زید بن محمد کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عزت، مطلب جیسے کہ ایک احترام ہوتا ہے نا، وہ لے لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوسری عزت بخشی جو قرآن میں ان کا نام لے کر. سبحان اللہ. اور یہاں زینب رضی اللہ عنہ پہلے جو خواہش کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نیچرلی نکاح ہو جائے، یعنی کہ رشتہ جاتا ہے، نکاح ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کچھ زیادہ دینا چاہ رہے تھے. دیکھیے نا، مومن جب ہوتا ہے تو کبھی اس کی طرف کوئی غلط چیز آ جاتی ہے، مطلب وہ جو چیز نہیں چاہتا اس کو ملتی ہے، تو اس کو افسوس نہ کرے، کیونکہ شاید اللہ اس کو اسی میں، پتہ نہیں، اس کو وہ نیچرلی چاہ رہا تھا لیکن اللہ اس کو بہت بہترین طریقے سے دے دے. یہاں پر زینب رضی اللہ عنہ نیچرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عزت بخشنا مطلب ان کی عزت اور بڑھانا چاہ رہا تھا، اسی لیے قرآن میں ان کا نکاح نبی سے کر دیا. کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی ہے بتائیے جس کا نکاح اللہ نے خود کیا ہو؟ تو یہ نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کیا. اور یہ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی. ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا یہ نکاح زید رضی اللہ عنہ سے، پھر بھی انہوں نے نکاح کیا. کیونکہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے آپ کچھ کر دینا، بالکل اللہ آپ کو اس کا بدلہ دیتا ہے. یہاں دیکھیے کیسے انہوں نے اپنی محبت بتائی اللہ اور اس کے رسول کے، جو چیز ان کو بالکل بھی ناپسند تھی پھر بھی انہوں نے کر کے دکھا، تو اللہ بھی ان کو ویسے ہی بدلہ دیا ہے. دیکھیے اللہ نے بھی ان کا، زید رضی اللہ عنہ کو بھی یہ نہیں پسند تھا، یہ نہیں جم رہا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عزت لے لی تو اس سے بھی بڑی عزت بخشی ہے قرآن میں ان کا نام لے کر. اور زینب رضی اللہ عنہ ایک نیچرل نکاح چاہتی تھی نبی سے، لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان کو کراہت تھی پھر بھی انہوں نے وہ چیز مانی، ان کو نہیں پسند تھا، تو اللہ نے ان کو اس کا بدلہ دیا. سبحان اللہ. اگر آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کو کوئی چیز پسند نہیں لیکن مانیں گے تو اللہ اس کو ضرور بہترین اجر دے گا. دیکھیے نا، یہاں پر ہم مریم علیہ السلام کے قصے سے بھی دیکھیں گے. جو حنا بنت فاخوت تھے مریم علیہ السلام کی ماں، وہ نبی کو مانگ رہی تھی، میرے کو ایک بیٹا چاہیے اور وہ نبی ہو کہہ کر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بیٹی دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی اس رضا سے بالکل راضی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اللہ، میں اس بیٹی کو تیرے راہ میں خرچ کرتی ہوں. تو اللہ ان سے نبی کو نکالتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو. سبحان اللہ. دیکھیے چاہے تو نیچرلی ان کو ایک بیٹا ہو سکتا تھا، وہ نبی بن سکتا تھا، وہ تو نیچرل تھا، لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کو نکالا، ان کو بغیر شوہر کی اولاد دی عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ تو ایک معجزہ ہی ہو گیا نا. اور عیسیٰ علیہ السلام ہی صرف ایک ہی ایسے شخص جو قیامت کے دن اپنے والد کے نام کے بغیر، یعنی کہ اپنی ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. سب لوگ اپنے والد کے نام سے پکارے جائیں گے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے نا کیسی عزت بخشی. جب ہم کوئی اللہ سے دعا کرتے، کوئی چیز مانگتے، جب ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہو پھر بھی اللہ کے لیے ہم مان لیتے نا، تو اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر اور بدلہ دیتا ہے. دیکھیے یہ لوگوں نے کیسے اللہ کی باتیں مانی اور اللہ نے ان کو کتنی عزتیں دی. سبحان اللہ. تو اس طرح وہ جا کر قرآن کی آیت تلاوت کرتے. اور زینب رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لوتی ایسی بیوی تھی جن کا نکاح اللہ نے کیا، اور یہ ہمیشہ اس بات کا فخر کرتی تھی. بے شک ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ فخر کرتی تھی. آپ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویاں بیٹھ کر ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا لیکن میرا نکاح عرش والے نے عرش پر کیا ہے. سبحان اللہ. یہ کتنی یعنی کہ فخر کرنے والی ہی چیز ہے نا بالکل بھی. تو ہمیشہ اس بات پر فخر کرتی تھی. اور یہ ہوتا ہے کہ منافق کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو کہ محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے سے نکاح، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا. جب یہ بات پھیلنے لگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک نبی کے کچھ نہیں، سوائے ایک نبی ہے اور تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے وہ. کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مرد، یعنی کہ دو بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا
صرف اب بیٹیاں تھیں، تو تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے، ولاکر رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبی، اور وہ آخری نبی ہے، کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس طرح زید بن محمد سے وہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ بن جاتے ہیں، اور اس طرح منہ بولے بیٹے رشتے کا یہ چیز، یہ کلچر ٹوٹ جاتا ہے وہاں پر۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اتنی لمبی سٹوری، الحمدللہ۔ مطلب یہ صرف قصوں کے طور پہ مت دیکھیے اس سے ہمیں کتنی ساری نصیحتیں ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نصیحتوں کو عمل کرنے والے بنائے، اپنے نفس میں ڈال کر اس کو آگے لے کر چلنے والے بنائے، اور دن بہ دن اپنے آپ کو ہمیشہ احسان کے ساتھ اللہ کے اور بھی قریب کرتے جائیے۔ ہاں ہم انسان ہیں نا، ایک دم کوئی بھی چیز بدلاؤ اچانک نہیں آتا، لیکن ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز سے اللہ کے قریب ہوتے جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔